نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم۔ اس حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی بدشگونیوں اور بدفعلیوں کا علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو بدشگونیاں پائی جاتی تھیں ان کا علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ فرما کر ان کی تردید اور نفی فرمائی کہ ان بدشگونیوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ ان میں سے پہلی بدشگونی بدفعلی جو اس وقت کے معاشرے میں پائی جاتی تھی وہ یہ تھی، وہ توہمات ہی سمجھ لیں اس کو، کہ لا عدوى، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کی بیماری متعدی ہو کر دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ بدشگونی تھی، بدفعلی تھی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر، کہ اگر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اگر خارش زدہ اونٹ تندرست اونٹوں کے ساتھ باندھ دیں، یا ایک بیماری والا آدمی کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا اس کے ساتھ کھا پی لے تو اس کی بیماری متعدی ہو کر اس دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ لا عدوى، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور مشیت پر ایک کی بیماری دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر منحصر ہے۔ خود بیماری کے اندر کوئی یہ خاصیت اور تاثیر نہیں ہے کہ وہ خود بخود دوسرے کی طرف منتقل ہو جائے، اس کو سبب ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ اسباب جو ہیں یہ اس وقت تک کام کرتے رہتے ہیں جب تک مسبب الاسباب اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ جب مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت نہیں ہوتی تو اس وقت یہ اسباب بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس پہ بہت سے واقعات ہیں۔ چھری کے اندر کاٹنے کا صلاحیت ہے، اللہ کا حکم نہیں ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری نہیں چلی۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں کہ ایک سبب پایا گیا ہے لیکن مسبب الاسباب نے نہیں چاہا تو اس سبب کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا۔ تو ایک کی بیماری کا دوسرے کی طرف منتقل ہونا، یہ اس کو بیماری کے منتقل ہونے کا سبب قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اندر خود ذاتی تاثیر نہیں ہے، ذاتی خاصیت نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار ہے، اس کی بیماری دوسرے کے بعض لوگوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس بیمار آدمی کے ساتھ اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تب بھی ان کو ان کی بیماری نہیں لگتی۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوى، کہ لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا تھا کہ ایک بیماری کی یہ تاثیر ہے، بیماری کی یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر بعض صحابہ اکرام اجمعین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیسے فرمایا کہ یہ بیماری متعدی نہیں ہوتی؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایک خارش زدہ اونٹ کو اگر تندرست اونٹ کے ساتھ باندھتے ہیں تو وہ بھی خارشی ہو جاتا ہے، اس کو بھی اس کی خارش لگ جاتی ہے، اس کی بیماری اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اجمعین سے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ان تندرست اونٹوں کو تو خارش لگی ان خارش زدہ اونٹوں سے، ان خارش زدہ اونٹوں کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ وہ تو بھیجنے والے اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو جیسے علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام اجمعین کی اس جو یہ بدشگونی تھی، یہ توہمات تھے، ان سے علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی فرمائی کہ ٹھیک ہے تندرست اونٹوں کو تو ان خارش زدہ اونٹوں سے بیماری لگی ہے، تو ان خارش زدہ اونٹوں کو کہاں سے لگی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری دینا اور بیماری سے شفا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ فرمایا ولا طیرہ، ولا طیرہ، کہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ابتدائی دور میں بدشگونی کا دورہ تھا، بدشگونیاں عام تھیں، کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا یا کسی جگہ جانا ہوتا تھا تو یہ شگون اور فال نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑ جاتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا کام ہو جائے گا،
یا جو کام ہم شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پرندہ دائیں طرف اڑ گیا تو ہمارا یہ کام چلے گا، اس کام کے اندر ہمارے لیے خیر ہے۔ اور اگر اس اڑانے والا وہ پرندہ بائیں طرف اڑ جاتا تو پھر اس کام کی طرف نہیں جاتے تھے جہاں جانا ہوتا تھا، کہ اس کام کی طرف جانے میں ہمارا یہ کام نہیں ہوگا۔ یا کوئی کام شروع کرنا ہوتا، پرندہ اڑاتے اور وہ نہ اڑتا یا بائیں طرف اڑ جاتا تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ ہمارا کام نہیں چلے گا، اس میں ہمارے لیے جو ہے نحوست ہے، برائی ہے، خیر نہیں ہے، لہذا اس کام کو چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بدشگونی اور بدفعلی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لا طیرۃ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل جیسے ہمارے ہاں ہے یہ بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کام کے لیے کسی کی طرف جا رہا ہے تو کہتے ہیں اس کو پیچھے سے نہ بلاؤ ورنہ یہ کام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اس کو پیچھے سے بلا لیتا ہے تو کہتے ہیں آج ہمارا یہ کام ہوگا ہی نہیں، یہ فتح نہیں ہوگی کیونکہ پیچھے سے اس نے بلا جو لی ہے۔ اور اسی طرح صبح صبح اگر کسی ایسے آدمی کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے جس کو ہم اپنے طور پہ جس آدمی کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، تو پھر اس دن میں اگر کوئی کام نہیں ہوگا نا تو اس کی طرف نسبت کریں گے کہ فلاں منحوس سے صبح صبح پالا پڑا ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارا دن کے کام ہی نہیں ہوئے۔ یہ بدفعلیاں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح دکاندار ہیں اور کسی کا اس کے ساتھ ادھار کا سلسلہ ہے، ادھار سامان لینے دینے کا دکاندار سے، صبح صبح اگر کوئی آدمی دکاندار کے پاس چلا جاتا ہے نا ادھار لینے کے لیے تو دکاندار اپنا ماتھا پیٹ کے رہ جاتا ہے کہ صبح صبح ادھار والے آ گئے تو سارا دن ہمارا کام کیسے چلے گا۔ تو یہ بدفعلیاں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پائی جاتی تھیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ولا طیرۃ، کہ یہ جو بدفعلیاں ہیں، بدشگونیاں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اور اس حدیث کا کچھ حصہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر کل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔